الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 13 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورہ 6 شذرات کا مجموعہ ہے۔ اس میں چونکہ اہل کتاب اور مشرکین عرب دونوں کے خلاف آخری اقدام کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ منافقین کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا ہے، اور یہ سب ایک ہی دن نہیں ہوا، نہ ایک ہی دن کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ جس مرحلے پر ضرورت پڑی ہے اس پر اس سورہ کے حصے نازل ہوتے رہے ہیں۔ پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ دوسرا حصہ اپنے پہلے جملے ہی سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس پہلے حصے کے ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے کچھ عرصہ بعد نازل ہوا ہے، لیکن مضمون وہی ہے۔ یعنی سورہ جس موضوع کو لے کر چل رہی ہے وہ چونکہ ان شذرات میں ایک ترتیب سے زیر بحث ہے، اسی ترتیب کو سامنے رکھ کر یہ شذرات جمع کیے گئے اور ان کو ایک سورہ کی صورت دے دی گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ۔ ایمان والو، کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے؟ یہ دیکھیے، اس سے متصل پہلے کی آیت میں یہ تھا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالیں، تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ابھی قول و قرار نہیں ٹوٹے، ابھی وہ معاہدہ ختم نہیں ہوا۔ لیکن یہ 12ویں آیت میں تھا، 13ویں یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ موقت معاہدہ ہے، 10 سال کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے جب تک اس کی خلاف ورزی دوسرے فریق کی طرف سے نہیں ہوتی، مسلمان کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹ گیا، یعنی خلاف ورزی انہی کی طرف سے ہوئی، اور اب جب ہو گئی ہے تو جو خدا کا قانون پیچھے بیان ہوا ہے اس کا اطلاق جس طرح باقی مشرکین عرب پر ہوگا اسی طریقے سے اب ان پر بھی ہوگا۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ سورہ چند شذرات کا مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین پر عذاب کے مراحل میں، یعنی چونکہ یہ عذاب کا فیصلہ ہوا اور پھر پہلی قوموں کی طرح ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی دن اللہ کے فرشتوں نے آ کر بستی کو الٹ دیا ہو، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ تدریجی مراحل میں اس کی مختلف قسطیں نازل ہوئیں، تو اس لیے ان کو مختلف شذرات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ یہ سورہ چند شذرات کا مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین پر عذاب کے مراحل میں ہر مرحلے کی مناسبت سے نازل ہوئے، اور انہی مراحل کی ترتیب کے ساتھ سورہ میں جمع کر دیے گئے۔ ان میں سے پہلا شذرہ آیت 12 پر ختم ہو گیا ہے، یعنی ہمارا پچھلا درس جس آیت پر ختم ہوا تھا اسی پر وہ شذرہ بھی ختم ہوا۔ ان میں سے پہلا شذرہ آیت 12 پر ختم ہو گیا ہے۔ یہاں سے یعنی ان الفاظ سے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، یہاں سے دوسرا شروع ہوتا ہے جس کی پہلی آیت ہی واضح کر دیتی ہے کہ یہ کچھ فصل سے نازل ہوا ہے۔ یعنی جب پچھلی آیت میں یہ کہا جائے گا کہ اگر وہ معاہدہ توڑ دیں، اگر وہ قول و قرار توڑ دیں، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ جنہوں نے قول و قرار توڑ دیے کہ اب بھی ان سے نہیں لڑو گے، تو واضح ہو گیا کہ کچھ فصل اس میں ہوا ہے۔
جس کی پہلی آیت ہی واضح کر دیتی ہے کہ یہ کچھ فصل سے نازل ہوا ہے، اس لیے کہ اوپر جس معاہدے کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر توڑ دیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ معاہدہ قریش نے توڑ دیا۔ ایمان والو، کہ آپ بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں اگرچہ السابقون الاولون بھی تھے، وہ انصار بھی تھے کہ جنہوں نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے آپ کا ساتھ دیا، لیکن کمزور مسلمان بھی تھے اور ان کو کچھ تردد بھی تھا۔ بعض لوگ فی الواقع یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کو کچھ مزید مہلت دی جائے۔ یہ صورت بھی تھی کہ چونکہ قریبی اعزاء اقربا ہیں تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دعا فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں پس منظر میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ معاملہ کہاں پہنچ چکا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کون سزا کا مستحق ہو چکا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر اب وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اب کیا بہانہ باقی رہ گیا، اب کیا عذر باقی رہ گیا۔ ایمان والوں، کہ آپ بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے تو چلو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ابھی تو ایک معاہدہ کر کے اس پر قائم ہے، یہ لوگ توڑ دیا انہوں نے، تو یہ معاملہ ختم ہوا۔ اور فرمایا کہ یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے یا پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہو، اخلاقی حدود سے تجاوز کیا ہو اور غلط رویہ اختیار کیا ہو۔ اب ذرا سنو اس سے پہلے کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں۔ یعنی کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نکلنا پڑا تھا؟ یعنی وہاں کیا کوئی جنگ چھیڑی گئی تھی؟ کیا ان کے کسی معبد پر حملہ کر دیا گیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی ایسی صورت پیش آ گئی تھی کہ جس میں ان کا کوئی نقصان ہو گیا یا ان کے ہاں کوئی جرم کا ارتکاب ہو گیا اور پھر انہوں نے جلاوطنی کی سزا دے دی؟ اللہ کے رسول کو، کسی عام شخص کو نہیں، اللہ کے رسول کو انہوں نے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یہ ان کی جان کے درپے ہوئے۔ تو تمہارے خیال میں یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں۔ اس پر تحریر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ پہلا جرم نہیں ہے، اس سے پہلے یہ خدا کے رسول کو اس سے وطن سے نکالنے کی جسارت کر چکے ہیں۔ قرآن کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی تکذیب کے بعد، یعنی رسول کو جھٹلانے کے بعد، جب کوئی قوم اسے وطن سے نکالنے یا قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کی مہلت عمر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی قوم کی مہلت عمر کو ختم کر دینے کے لیے یہ گویا پیمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ اگر یہ رسول کو وطن سے نکالنے کے درپے ہو جائیں گے یا مار ڈالنا چاہیں گے، یہ صورت جب پیدا ہوگی تو بس مہلت ختم ہو گئی۔ قرآن کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی تکذیب کے بعد جب کوئی قوم اسے وطن سے نکالنے یا قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کی مہلت عمر بھی، یعنی اس قوم کی مہلت عمر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رسولوں کے باب میں یہی سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، اللہ کی سنت یہی ہے۔ قرآن نے یہ اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ یہ آیتیں قریشی سے متعلق ہیں، ان کا کسی دوسرے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر مفسرین نے سمجھا ہے۔ ایمان والوں، کہ آپ بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کے بارے میں یہ توقع کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ابھی اور مہلت دیں، کن کے بارے میں یہ توقع کر رہے ہو کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے، کن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ابھی انہیں سزا نہ دیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟
یعنی یہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ صرف انکار تک محدود ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، یہ رسول کو وطن سے نکالنے کے جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں، یہ اللہ کے آخری رسول کے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ وَهُمْ بَدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے، تمہاری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، تم نے کوئی اپنی طرف سے اقدام نہیں کیا تھا، بدر کی جنگ میں پیش قدمی ان کی طرف سے ہوئی۔ تو یہ بھی گویا ایک بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی ظلم کا ارتکاب نہیں کیا تو اس کے خلاف جنگ کا اقدام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پہلے وطن سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور جب وہ وطن سے نکل کر ایک دور دراز جگہ جا کر آباد ہو گئے تو وہاں حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور اچھا خاصا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ قرآن مجید ان جرائم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کن کے بارے میں مہلت مانگ رہے ہو۔ رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت کی، ایک جرم، وہی ہے جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی جب ہجرت کے موقع پر قتل کر دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، پہلے کیا کیا کہ ہجرت کی رات یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو قافلے کی حفاظت کا بہانہ کر کے حملہ آور ہو گئے۔ یہ اس سے پہلے سورہ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے بڑی غلط تصویر پیدا کر دی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے پہل ہوئی۔ قرآن مجید نے وہاں بھی بتایا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، قافلے پر حملہ کرنے کا سرے سے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کی اسکیم شروع سے یہی تھی کہ اگر یہ حملہ آور ہوں گے تو ان کے لشکری کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی ابہام باقی رہ بھی گیا کسی کے ذہن میں تو اب دیکھیے قرآن مجید نے یہاں بالکل لفظوں میں واضح کر دیا، وَهُمْ بَدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی، یہ بتا دیا۔ یعنی جب ہجرت کے موقع پر قتل کر دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو قافلے کی حفاظت کا بہانہ کر کے حملہ آور ہو گئے، اور اس طرح خدا کے رسول اور اس کے ساتھیوں کے خلاف صریح جارحیت کا ارتکاب کیا۔ یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ اس جنگ کے لیے پیش قدمی تمام تر قریش کی طرف سے ہوئی تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے کوئی معمولی اقدام بھی نہیں کیا گیا، قریش ہی نے ابتدا کی۔ اسی کو قرآن مجید نے یہاں بَدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، اب فرمایا کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم فی الواقع مومن ہو۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ ان کو مہلت ملنی چاہیے اور موقع دینا چاہیے، تو کیا چیز ہے اس کے پس منظر میں؟ اگر کوئی عذر ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کی ہے بلکہ انہیں وطن سے نکالا ہے اور پھر حملہ آور ہوئے اور حملہ کرنے میں پہل کی، ان کی طرف سے جارحیت کا ارتکاب ہوا ہے۔ اور دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ یہ خیال کرو کہ کیا ان سے ڈر کر یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ یعنی تمہیں اندیشہ ہو گیا ہے کہ یہ تمہیں شکست دے دیں گے، یا موت سے ڈرتے ہو؟ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اگر تم فی الواقع مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین۔ یہ ذرا دیکھیے کہ اللہ جب بات کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے۔ فرمایا ان سے لڑو، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب انہیں سزا دینی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا کہ یہ پوری کی پوری سورہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا اعلان ہے، یعنی اللہ کے رسول کا جن لوگوں نے مقابلہ کیا
ان کی تکذیب کی، ان کے ساتھ معاندت اختیار کی، اب وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اپنے قانون کے مطابق ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں جو احکام دیے جا رہے ہیں یہ کسی جنگ یا جہاد کے احکام نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دشمنوں کو سزا دینے کے احکام ہیں۔ ان سے لڑو، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا، یعنی یہ ان کے لیے سزا ہے لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے دی جائے گی۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ قرآن نے خود صراحت فرما دی ہے کہ پیچھے جس قتل عام کا حکم دیا ہے وہ در حقیقت خدا کا عذاب ہے۔ یعنی پیچھے جو حکم دیا گیا ہے سورہ کے ابتدائی شذرے میں، وہ قتال کا حکم نہیں ہے، جنگ یا جہاد کا حکم نہیں ہے۔ جنگ یا جہاد تو مغلوب کرنے کے لیے کرنا پڑے گا، وہ اصل میں قتل عام کا حکم ہے، اور یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ در حقیقت خدا کا عذاب ہے جو آخری پیغمبر کے منکرین پر اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے نازل کیا جا رہا ہے۔ یعنی صرف فرق یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے چونکہ ان کے ساتھی زیادہ تعداد میں نہیں تھے، ان کو کوئی دارالہجرت میسر نہیں ہوا، وہ اپنی جماعت کو ایک باقاعدہ نظم کے تحت لا کر کوئی باقاعدہ حکومت نہیں قائم کر سکے، تو اس لیے وہاں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے سزا دی۔ یہاں فرمایا کہ سزا تمہارے ہاتھوں سے دی جائے گی، وہ کام جو پہلے فرشتے کرتے رہے ہیں وہ اب تمہاری جماعت کرے گی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا۔ اور فرمایا اور سزا دے گا تو کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ کوئی امکان ہے کہ اللہ سزا دینے کا فیصلہ کرے گا اور نتیجہ کوئی اور نکل آئے گا؟ وَيُخْزِهِ، اور انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے گروہ کے کلیجے اس سے ٹھنڈے کرے گا۔ یعنی یہ گویا ایک ایک مرحلے کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جب عذاب نازل ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ طے ہے، یہ نکلے گا، اس لیے اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ ذلیل و خوار کرے گا، یہی اسلوب اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ واللہ مخزی الکافرین۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کا اصلی محرک استکبار ہوتا ہے۔ یعنی جب لوگ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں یا انہیں جھٹلا دیتے ہیں تو اس کے پیچھے عام طور پر جو محرک ہوتا ہے وہ استکبار ہے۔ ہم حق کو قبول نہیں کریں گے، وہ ہمارے جذبات کے خلاف ہے، تعصبات کے خلاف ہے، ہماری قومی روایات کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ غلطی کھا گئے ہوں اور یہ کوئی نئے لوگ آ کر ہمیں حق بتا رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے استکبار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے یا استکبار کیا ہے تو فرمایا بطر الحق، یہ کہ آدمی حق کے مقابلے میں اکڑ کر بیٹھ جائے۔ اور استکبار کی سزا دنیا اور آخرت میں ذلت اور خواری ہے۔ یعنی یہ ذلت کا لفظ یا خواری کا لفظ جب آتا ہے تو یہ اصل میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اگر ادھر استکبار ہوگا تو جواب میں تذلیل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ مومنوں کے کلیجے اس سے ٹھنڈے کرے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس گروہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کن کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا؟ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جسے اسلام لانے کے جرم میں برسوں ستایا گیا تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کے بڑوں پر ظلم کیا گیا، بچوں پر ظلم کیا گیا، جن کو حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی، جو وطن چھوڑ کر یہاں آئے، بے یار و مددگار ہو گئے، یہاں آنے کے بعد ان کو نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرنی پڑی، ان کے لیے بڑے سخت معاشی حالات گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔
کہ جن کو اس طریقے سے جرائم کا نشانہ بنایا گیا. یعنی یہ بتا رہا ہے قرآن مجید کہ اتنی ہی بات نہیں تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا، اس کے ساتھ ان بدترین جرائم کا بھی ارتکاب کیا. اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جسے اسلام لانے کے جرم میں برسوں ستایا گیا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا. ان کی دلداری کے لیے فرمایا ہے کہ جن سنگ دلوں کے ہاتھوں تم مظالم کا ہدف بنے رہے ہو، اب ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے. مطمئن رہو، یہ سزا ایسی عبرت ناک ہوگی کہ تمہارے سینے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ ان کو تسلی دی. وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا. یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا وہ انسان ہی تھے، تو ان کے دلوں میں ایک غم بھی تھا، غصہ بھی تھا، اس کو بھی بیان کیا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اب یہ دیکھیے کہ یہ سب باتیں کہی ہیں، مخاطبین کے دل میں یہ ہے کہ یہ تو سب ٹھیک ہے، ہم حملہ کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس سزا کا نفاذ کریں گے تو اس میں ہمیں کامیابی ہوگی، غلبہ حاصل ہوگا. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ محض ڈر کی وجہ سے یا اپنے سرداروں کے نہاب کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کر رہے ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ اطمینان رکھو، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ان منکروں میں سے جن کو چاہے گا اللہ اپنی عنایت سے توبہ کی توفیق بھی دے گا. یعنی اگر ان کے دلوں میں فی الواقع کوئی ایمان کی رمق ہوگی تو اللہ اس کو ظہور پذیر ہونے کا موقع دے گا. اسی لیے تو یہ سارا معاملہ مختلف مراحل سے گزار کر کیا جا رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علیم و حکیم ہے. اس پر حاشیہ ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ آرزو مند تھا کہ ان کے اعزاء و اقربا عذاب الہی سے دوچار ہونے کے بجائے ایمان لے آئے. ظاہر ہے کہ یہ تمنا تو ہر شخص کے دل میں ہوگی جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا رسول ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، اور اب ان کے لیے یہاں سزا ہے. تو اس سے خود بخود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قیامت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو ان کے دل میں اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لائے. یہ ان کو خوشخبری دی ہے، یعنی ان مسلمانوں کو جو اپنے اعزاء و اقربا کے بارے میں یہ خواہش رکھتے تھے، یہ ان کو خوشخبری دی ہے کہ تمہاری یہ آرزو بھی کسی حد تک پوری ہو جائے گی، اور اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا توبہ اور اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. یعنی یہ بھی ہوگا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی سنت کے لحاظ سے ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ توفیق دی ہے وہ ہمیشہ ان کے دل کی حالت، ان کے دماغ کی حالت، ان کے فیصلے اور ان کے ارادے کی بنیاد پر دی ہے. تو اگر یہ ادھر موجود ہے تو یہ سنت اللہ روب عمل ہو جائے گی اور ان کو اس کا موقع ملے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جن کو چاہے گا، یعنی جن کو اپنے قانون کے مطابق چاہے گا، جن کے بارے میں اس کی سنت ہوگی، ان کو یہ توفیق بھی دے گا. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اب یہ جو دل میں بعض لوگوں کے کیفیات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر ان میں سے ایک ایک پر تبصرہ کیا جا رہا ہے. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، درا حالے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ابھی جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور اس کے ماننے والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا. یعنی ادھر معاملہ اللہ کی سزا کا ہے، دوسری جانب جزا کا بھی ہے. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، تکذیب کی، جھٹلا دیا، استکبار سے کام لیا، ان کو دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق سزا ملنی ہے. اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے،
ان کے لیے بھی درجات کا فیصلہ ہونا ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ نے جزا کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی اور صحابہ کرام کو جو غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئیں اور چند برس کے اندر ان کا اقتدار ایک طرح سے اس وقت کی دنیا پر قائم ہو گیا، یہ وہ جزا تھی جس کا وعدہ آخری رسول کے معاملے میں کیا گیا تھا۔ سورہ نور میں اس وعدے کا بڑی تفصیل سے ذکر آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سزا اگر ان کو مہلت دے کر اتمام حجت کر کے مختلف مراحل سے گزار کر دی گئی ہے تو جو جزا تمہیں ملنی ہے کیا خیال ہے گھر میں بیٹھے ہوئے مل جائے گی؟ اس کے لیے بھی کچھ لازمی تقاضے ہیں، اب وہ بیان کیے ہیں۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ تم بیٹھے رہے گھر میں اور اللہ نے جزا کا فیصلہ کر لیا، اگر سزا ان سب مراحل سے گزر کر ہے تو جزا بھی ان سب مراحل سے گزر کر ہوگی، کیونکہ یہ دنیا کی جزا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ آخرت کا معاملہ آدمی کے معمولی سے معمولی اعمال پر بھی ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ جب قوموں کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسی طرح اپنی میزان میں رکھ کے کرتا ہے۔ تو تم نے جہاد کیا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، یہ معیار ہے، اس کو پرکھنا ہے، یہ اس اقدام کے بغیر پرکھا کیسے جائے گا؟ اسی کا جواب دیا ہے سورہ آل عمران میں۔ اس میں پہلے جب لوگوں نے گویا یہ خواہش بھی اپنے دل میں رکھی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ ہی بتا دیں کہ کس کا ایمان سچا اور کس کا نہیں، تو فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اطلاعات نہیں دیا کرتے، یہ ان کا قاعدہ نہیں، بلکہ وہ ایسے حالات برپا کریں گے جس میں خود واضح ہو جائے گا کہ کون کس چیز کا مستحق ہے۔ تو یہاں یہ اسی قانون کو سامنے رکھ کر اب فرمایا ہے کہ ابھی تو اللہ نے نہیں دیکھا، یعنی نہیں دیکھا یا نہیں جانا، گویا وہ مراحل نہیں آئے کہ جن کے بعد یہ نتیجہ بالکل واضح طور پر سامنے آ جائے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی جماعت کی تطہیر نہیں ہوئی، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں جلیل القدر صحابہ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو آہستہ آہستہ آ کر اب مسلمان ہو رہے ہیں، ان سب کو اللہ نے ایک عظیم نعمت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو درجات کے لحاظ سے دیکھا جائے گا نا کون کہاں کھڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی جماعت کی تطہیر نہیں ہوئی اور وہ لوگ پوری طرح الگ نہیں ہوئے جو سچے مجاہدین ہوں اور اللہ اور رسول اور ان کے ماننے والوں کے سوا کسی کی دوستی اور قرابت کی پرواہ نہ کریں۔ اس وقت جو دینونت برپا ہے، یعنی جو جزا و سزا اس وقت برپا ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر قیامت برپا ہو گئی ہے، اس کے لیے انہیں الگ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح قیامت میں پہلے اعمال کے لحاظ سے لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے، کنتم ازواجا ثلاثہ، لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، فرمایا یہاں بھی یہ ہونا ہے، الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ یہ امتحان اسی مقصد سے برپا کیا جا رہا ہے۔ سورہ توبہ اصل میں اللہ کی قیامت کا دنیا میں نمونہ ہے، کیسے ہوگی آپ دیکھیں گے، اس میں ہر طرح کے لوگ زیر بحث آئیں گے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امتحان اسی مقصد سے برپا کیا جا رہا ہے، ورنہ خدا کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ آسمان سے عذاب نازل کرتا اور جن لوگوں سے تمہیں لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے انہیں اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیتا جس طرح عاد و سمود صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے تھے۔ یعنی یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس واقعے کے پیش نظر ہو رہا ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ کون اس کا مستحق ہے کہ وہ دنیا میں سرفرازی پائے گا اور کون یہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ تو فرمایا یہ ابھی اللہ نے دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، یعنی دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے سامنے نہیں آیا، امتحان سے گزر کر اللہ کی حجت پوری نہیں ہوئی کہ یہ واضح ہو جائے کہ فی الواقع لوگ اس چیز کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ واللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس نے جب امتحان کا طریقہ اختیار کیا ہے تو پھر نتیجہ عملاً سامنے آنا چاہیے، اور وہ اسی کے
ساتھ سامنے آئے گا۔ جب وہ آ جائے گا تو پھر جن کو جزا ملنی ہے ان کو جزا ملے گی، اور جن کو سزا ملنی ہے ان کو سزا ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔